بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب میں یہ اصول تھا جنگ لڑنے کا، ایک آدمی آتا تھا ادھر سے ایک آدمی جاتا، ایک ایک آدمی کی جنگ تھی، جیسا مرحب کے ساتھ خیبر کی ہے، عمر ابن عبدود کے ساتھ جنگ خندق جو 7 مساجد ہے مدینے میں، وہ احد کا میدان، سیکنڈ اسلامک بیٹل، تھرڈ اسلامک بیٹل اور فورتھ اسلامک بیٹل۔ تو اصول یہ تھا عرب کا، ایک آتا تھا ادھر سے ایک جاتا، ایک آتا تھا ادھر سے ایک جاتا، ایسے لڑتے۔ تو اسی طرح مولا حسین نے عمر سعد سے کہا تھا، غور سے سنو، مولا حسین نے عمر سعد سے کہا تھا کہ عرب کے دستور کے مطابق، دستور سمجھتے ہیں نا سب، منہ کھول کے بھی چلو یار، عرب کے رول کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق ایک ایک آنا عمر سعد نے اس پہ ایگری کر لیا تھا۔ مولا نے 3 کنڈیشنز رکھے تھے۔ مولا نے کہا تھا یہ بتاؤ تم مجھ سے لڑ رہا کیوں؟ کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا؟ اسلام میں کوئی چینج لائے؟ کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ کیا بات ہے یار، یہ یزید نے کیا تھا نا، حلال کو حرام کیا تھا، تو کہا کیا میں نے حلال محمدی کو حرام کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا۔ پھر امام نے کہا کہ کیا میں نے اسلام میں کوئی چینج لایا، اصول محمدی میں کوئی چینج لایا؟ اس نے کہا نہیں کیا۔ تیسری دفعہ پوچھا دین وائی، کیوں لڑا مجھ سے، میری خطا کیا ہے؟ تو اس نے کیا کہا تھا، بغضن لے ابھی، آپ کے باپ کیا بغض میں؟ تو امام نے ایسا آستین کو چڑھا کے کہا کہ اب مجھ پر جنگ واجب ہو گئی۔ کیا جملہ ہے مولا کا، صلوات پڑھے محمد والے۔ کربلا کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے جو یزید کا، اس کا نام ہے حمید۔ اکثر آپ مصائب کی روایتیں حمید سے سنیں گے، جو رپورٹ کر رہا تھا کربلا کی پوری وار کو رپورٹ کر رہا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ جب حسین کی تلوار چلنے لگی تو ہمارے دل میں خواہش ہوئی کہ دیکھیں کہ یہ حسین لڑ رہا ہے کیسا۔ اب اس کا جملہ سنو، وہ کہتا ہے میں بلندیوں پہ گئے، جو راکس بنے تھے نا، بلندیوں پہ ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ حسین، پلیز میں ایک جملہ غور سے، حسین کی تلوار ایک دائرے نے سرکل تھا، مولا ایسا سرکل چلا رہے، حسین کی تلوار دائرے کی شکل میں چل رہی تھی، اس سے اس کے جملے، اس سے انسانی اعضائے جسم انسانی، یعنی انسان کی باڈی کے پارٹس کٹ کٹ کے زمین پہ گرتے جا رہے تھے، زمین پہ گرتے جا رہے تھے، اس طرح جنگ لڑ رہے تھے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اللہ کا عذاب آ گیا ہے ان کے پاس۔ اس طرح حسین نے، آپ سوچو کربلا سے آج بھی کوفہ 75-80 مائل سے، یزید کا لشکر کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، اتنا مار رہا ہے مولا حسین، شجاعت حسین۔ اچھا اب یہاں پہ ایک جملہ مصائب کا سن لینا، تڑپ کے رونا، ایک ہی جملہ ہے۔ حسین لڑتے لڑتے ایسا پلٹ کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے، رکابوں پہ ایسا زور دیتے تھے، خیمے کی طرف دیکھتے۔ کیوں؟ جب مولا حسین چل رہے تھے، آخری لمحے پہ خیمے پہ بی بی زینب نے دونوں ہاتھ بھائی کے گلے میں ڈال کے بولے، بھیا تم میدان میں جا رہے، میں جانتی ہوں تم تھکے ہوئے بہت ہو، لیکن بھیا یہ فوج تم کو بزدل نہیں سمجھنا، ماں کے دودھ کا اثر بتانا، میری ماں کے دودھ کا اثر بتانا۔ تو روایت کا جملہ ہے کہ مولا حسین رکابوں پہ چل اٹھتے تھے، اٹھ کے خیمے کی طرف دیکھتے تھے، دیکھ کے بولتے تھے بہن دیکھو بھائی کیسے لڑ رہا، بار بار خیمے کی طرف دیکھتے جاتے تھے، بولتے تھے بہن دیکھو تمہارا بھائی جنگ کیسے کر رہا۔ اتنا مارا ہے کہ پورا لشکر ایک جگہ اتر کے آ گیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ 60,000 کے قریب جو پورے ملا کے مارے، 60 یا 70,000 لشکر یزید واصل جہنم ہوا ہے کربلا کے میدان، اور یہاں تو 72 ہے، ٹوٹ پڑے تھے، خیر الہی، عذاب الہی اللہ کا ان ظالموں پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ اتنا مولا حسین شجاعت حسین، اگر ہم دیکھیں تو حیرت ہوتی کہ مولا حسین اتنی مصیبتیں اٹھا کے جنگ لڑی، اور جب یہ لوگ آتے تھے تیر ایسا چلا رہے تھے اور تلوار ایسا مولا کی چلا ایسا ٹکراتی تھی نیچے گرتے، ورنہ ایک آدمی کو کے پیچھے اگر 60-70,000 کی آرمی، ایک آدمی کی ویلیو کیا، 1 میل دور سے ٹھیک چلا رہا انہیں، 1 میل دور سے نیزے پھینک رہا، لیکن کوئی نیزے کی تلوار اس انداز سے چلاتے تھے، وہی انداز تھا جو جنگ احد میں امام علی نے کیا تھا۔ آپ کو معلوم مولا علی کی جنگ کا امام حسین لڑا کہ پوری فوج ایسی، میری طرف دیکھو، پوری فوج ایسی کھڑی ہوئی،
ہر طرف سے حملہ. مولا ایسا نہیں آتے تھے, ایسا انٹر نہیں ہوتے تھے. اب اردو وہ جو تاریخ میں لکھا میں وہی اردو پڑھ رہا, میں جتنا ہو سکے آپ کو اس کو آسان کروں گا, آپ غور سے سننا, انجوائے کریں گے, ورڈ سے انجوائے کریں گے کہ مولا حسین کی جنگ کیا تھی. اب بی بی کا وہ جملہ امام حسین کا ظاہری طور پر اللہ مجھے معاف کر دے, مولا معاف کر دے, موٹیویٹ کیا بی بی کو, امام کو. بی بی نے کہا کہ بھیا ایسا لڑنا کہ ان کو پتا چلے کہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر کیا ہے. یہی جملہ امام علی نے جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو کہا تھا اور امام حسن کو. جب محمد حنفیہ پیچھے آ گئے, مولا حسن نے جنگ لڑی اور دونوں جب خیمے میں آئے تو اصحاب نے پوچھا کہ یا علی, یہ بھی آپ کا بیٹا, یہ بھی آپ کا بیٹا, یہ آگے نہیں بڑھا, پیچھے ہٹ گیا, حسن آگے بڑھ گئے. تو امام نے کہا تھا یہ اس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے, اس کی ماں کے دودھ کا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ تو وہی جملے بی بی زینب نے کربلا میں مولا حسین سے کہی کہ ماں کے دودھ کا اثر بتانا. اب پلیز غور سے سنو. اچھا اور ایک بات, عرب میں کوئی جب لڑتا تھا تو پورا کٹ میں آتا تھا, پوری کٹ میں آتا تھا, لوہے کی پوری کٹ رہتی تھی, سر کے اوپر, ہاتھوں کے اوپر, سب باڈی, سینے کے اوپر زیرہ پہنے ہوئے, یہ پہنے ہوئے, وہ پہنے. اور امام علی نے کبھی زیرہ پہن کے لڑی نہیں. حسین نے کربلا میں زیرہ پہن کے نہیں لڑی. زیرہ جو شیلڈ آتی تھی پورے چیسٹ کے اوپر. جب مولا علی کا نکاح ہو رہا تھا بی بی زہرا سے, آپ میری طرف دیکھیں یار, میری طرف دیکھو, ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد, ایک اور پڑھ لے بابا سے والا. ماں جب مولا علی کا نکاح ہو رہا تھا بی بی زہرا سے تو چند دن پہلے اللہ کے رسول نے بلا کے امام علی سے کہا تھا یا علی تو بس ہے کیا؟ کہا ایک گھوڑا ہے, ایک تلوار ہے, ایک زیرہ ہے. میں کوئی مالدار آدمی نہیں, کوئی ملینر نہیں, ٹھوکر میں ملینر سے, زمین اور آسمان ٹھوکر میں تھی مولا کی, میرے پاس یہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا گھوڑا ضرور چاہیے سپاہی کے لیے, تلوار ضرور چاہیے, زیرہ کی تم کو کیا ضرورت ہے, زیرہ بیچ کے مہر دے دو. تو مولا علی نے اپنی زیرہ بیچ کے مہر دی تھی بی بی کو. اسی طرح مولا علی کے بعد اگر کسی نے جنگ لڑی ہے تو مولا حسین نے, کوئی امام نے جنگ نہیں لڑی, مولا حسن نے لڑی جنگ جمل میں, صفین میں, لیکن مین جنگ کربلا میں امام حسین. تو کمال ہے دوستو, امام حسین زیرہ پہن کے نہیں آئے تھے کربلا میں. سوچو میں کیا بول رہا, اتنی بڑی فوج اور اکیلا حسین. جب جا رہے تو بی بی زینب نے ماتھے کو چوم کے کہا بھیا جاؤ, تمہارے ساتھ تمہاری ماں کی دعائیں, تمہارے بابا کی دعائیں, میری دعائیں, جاؤ بھیا جاؤ. اب مولا ہے, مولا کے بارے میں یہ ہے کہ بدن, پلیز یار غور سے سننا, بدن پر ایک ہلکا سا کرتا, ہاتھ میں لہو سے ڈوبی ہوئی ذوالفقار, کوہنیوں سے خون بہتا ہوا, ماتھے پر موتی کی طرح چمکتے ہوئے پسینے کے خطرے. کیا بولا یار, چہرے پہ وہ جلال, اللہ کی حجت ہے, چہرے پہ وہ جلال کہ اگر شیر کی بھی نگاہ پڑے تو کام جائے. تماوج خون سے لالزار رخسار نے ریڈ رخسار ہو گئے تھے, چیکس ہو گئے تھے. تماوج خون سے لالزار رخسار, شدت احساس سے چمکتی ہوئی آنکھیں, کیا بولا, وفور غضب سے پھڑکتے ہوئے ہونٹ, سینے سے نکلتی ہوئی وہ پرجوش آواز کہ دشمن دور سے نظر ڈالتا تھا کھچ کھا کے گر رہا. اور جب علی حسین حملہ آور ہوتے تھے, برق کہتے ہیں فریکشن آف سیکنڈ کو, انہیں چمک کو برق کہتے ہیں, برق رفتار. اچھا مولا کا گھوڑے کا چلانے کا انداز بھی اور تھا کہ گھوڑا جو ہارس رائڈنگ, جو رائڈنگ سے جس کو انٹرسٹ ہے نا وہ جان سکتے, گھوڑا تو آپ کے ہاتھ میں. امام مولا حسین کے بارے میں, مولا علی کے بارے میں اور مولا عباس کے بارے میں بھی, کہ گھوڑے کو جب چلتا تھا گھوڑے سٹارٹ کرتے تھے سلو, پورا جو کنٹرول ہوتا گھوڑے کو اس سے ہوتا, اس کو ایسا ایڈ دینا. تو جس انداز سے ایڈ دے رہے, معصومین کے گھوڑے اڑتے تھے, فلائی کرتے تھے. گھوڑے کو ایڈ دی, ایڈ نے سٹارٹ کیا. چشمہ زدن بولتے ہیں فریکشن آف سیکنڈ کو. چشمہ زدن میں پھیلا ہوا لشکر, پورا لشکر پھیلا ہوا ہے. امام کا ایک عجیب بات ہے کہ جب بھی جاتے ایسا اسٹریٹ نہیں جاتے تھے,
ایسا گھوم کے جاتے تھے. آپ سمجھیں میری بات؟ لشکر یہاں، مولا حسین ایسا آ رہے لا کے ان کو پوروں کو ایک نقطے پر لے کر آ رہے, پھر بیچ میں گھسے تو ایسا بھاگتے تھے تلوار کھول کے جیسے شیر کے آگے بھیڑے بھاگتے. آپ سمجھیں میری بات؟ میں تو پورا ایک نقشہ کھینچا, لیکن آپ پتہ نہیں سمجھ میں آئی نہیں آئی, سمجھ میں آئی نا سمجھ میں. تو شجاعت ہے حسین. اور بی بی زینب کا بار بار یہ کہنا کہ بھیا ایسی جنگ لڑو کہ ماں کے دودھ کا اثر بتا دو ان کو. یہی جملے بی بی نے دربار میں بولے کہ یزید تیرا لشکر بھاگ رہا تھا, میرا بھائی جنگ لڑ رہا تھا, تمہارا لشکر بھاگ رہا تھا, تمہارے لشکر سے آواز آ رہی تھی الامان علی الحفیظ, میرا بھائی تو صرف لڑ رہا تھا, اتنا مارا ہے کہ تمہارے لشکر کے ہوش ٹھکانے آ گئے. لیکن وہی بات, جو اپنے لیے لڑے گا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگا. حسین کی جنگ تلوار جو چلی تھی اس کی مرضی پہ چل رہی. آج کربلا کیسا ہے؟ ایک آباد شہر ہے مولا حسین کا, آباد سٹی ہے کربلا, اتنی شاندار. آپ سب جانتے کہ 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا, ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ آ رہے جا رہے. اربعین میں تو آپ لوگوں نے زیارت کی, آپ جانتے کہ کیا رش ہوتا, لوگوں کا آنا جانا, ہوٹلز ہے, بازار ہے, خرید و فروخت, ہر چیز ہے وہاں پہ. ایک شہر ہے مولا کا, ایک سٹی ہے, آباد سٹی. کیا آپ تصور نہیں کر سکتے؟ لیکن کیا کربلا شروع سے ایسی تھا؟ ایسا نہیں تھا. آج جیسا کربلا ہے شروع سے ایسا نہیں تھا. جب پہلی مرتبہ بہن آئی, پورا 11 محرم کو جانے والی بہن جب واپس آئی, میدان کربلا پہنچے, جیسی کربلا کے میدان میں یہ پورا قافلہ پہنچا, اب میری طرف دیکھنا, تڑپ کے رونا. جب پہنچے میدان کربلا تو محمل تھی, محمل سمجھ رہے اوپر, اونٹ کیمل کے اوپر محملیں تھی. بی بی زینب نے کو بتایا گیا کہ بی بی پھوپھی اماں کربلا آ گیا. بس ہر بی بی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی. نیچرلی 11 محرم کا سارا منظر سامنے ہے. پلیز غور سے سنو, بس 10 منٹ بس. بی بی نے محمل کے پردے کو ایسا ہٹایا, محمل کے اپنا جو کٹن تھا پردے کو ہٹایا, بس پردے کو ہٹایا اور کربلا کے میدان پہ نگاہ ڈالی. زینب کا دل پھٹ گیا. کربلا کے میدان میں سناٹا تھا. میں امپورٹنس آف اربعین بتا رہا ہوں, بی بی زینب کا کیا کنٹریبیوشن. کربلا کے میدان میں ایک سناٹا, اتنی کوائٹ پلیس, کچھ نہیں تھا کربلا. 4 گریوز تھی بس, اور اس پہ سایہ نہیں تھا. گریو بنی ہوئی نہیں تھی, کچی خبر, ریئل خاک شفا جس کو کچی خبر. 4 مولا حسین, شہدائے کربلا, گنج شہیدہ, حبیب ابن مظاہر ایک ساتھ, اور دور پہ مولا عباس. 4 گریوز تھی بس. جناب ابراہیم کی جو گریو ہے وہ تو چھٹے امام 7ویں امام کے زمانے کی, اس وقت آپ وہ 7ویں امام کے فرض ہے. صرف 4 گریوز تھی. مولا حسین, مولا عباس, جناب حبیب ابن مظاہر اور گنج شہید. چوتھے امام نے یہ 4 خبریں بنائی تھی. تو جب بیوی پہنچی تو پورا میدان سناٹا, چراغ نہیں, کوئی سایہ نہیں, اندھیرا, دن کی دھوپ, رات کا اندھیرا. پھر جیسی محمل کے پردے کو ہٹا, بولتے روایت کا جملہ ہے کہ شہزادی زینب کی دل پھٹ گیا. دل سے ایک آواز نکلی, دل سے ایک آواز نکلی. اس مظلوم بی بی کی دعا کا اثر دیکھو. آج اگر شہزادی کا واسطہ دے کے کوئی دعا کرے, دوستو یہ معمولی ہستی نہیں. بی بی زینب کے لیے نام کیا ہے؟ شریکت الحسین. آپ سمجھ رہے شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی شریک. پھر کا جملے غور سے سنو, پھر بی بی کا ایک اور ٹائٹل ہے شریک کار حسین. شریک کار حسین یعنی امام حسین کا جتنا کام تھا, جو امام نے کام کیا, اس کی شریک ہے بی بی زینب. 2 آپ کے ٹائٹلز مشہور ہیں, شریکت الحسین اور شریک کار حسین. کہ 2 بی بی ہر منزل پر مولا حسین کے ساتھ ہے. تو جب دیکھا میدان پہ نگاہ ڈالی, دل پھٹ گیا. آپ کے دل سے ایک آواز نکلی تھی کہ بی بی زینب کا کنٹریبیوشن بتا. آج اپنی ساری دعائیں, میں پھر بول رہا ہوں, جب بھی کوئی مصیبت آئے,
میری شہزادی کا واسطہ دے کے دعا کرنا. شہزادی کی نظر کرو. بی بی زینب کی مہینے کی 4 تاریخ، پہلی تاریخ، مثال کے طور پہ سفر کی پہلی گزر گئی تو غم کے دن، ربیع الاول کی پہلی تاریخ جب آئے، وہاں سے لے کے ذی الحجہ تک یہ 10 مہینے بی بی کی پہلی تاریخ کو نظر کرو. اس کے بعد دیکھو کوئی چیز سے پھل پہ کرو. جب بھی یہ کرنا، پھل پہ بھی کرنا، بیوی کی نظر میں پانی ضرور رکھنا، پانی ضرور رکھنا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اچھا شہزادی کا جو رشتہ ہے، آپ جناب جعفر طیار کی بڑی بہو تھی، آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار ان کی وائف تھی، فرسٹ کزن، چچا زاد بھائی. عبداللہ ابن جعفر طیار کے چھوٹے بھائی تھے محمد ابن جعفر طیار. جناب جعفر طیار کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد. محمد شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. آپ سے بی بی ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور محمد ابن جعفر طیار انتقال ہو گیا. کربلا میں جب شہزادی ام کلثوم آئی تو بیوہ تھی، ویڈو تھی، بی بی ویڈو تھی. میں آپ کو پوری ہسٹری بتا رہا. شہزادی زینب کے شوہر عبداللہ، عبداللہ اتنے بہادر تھے اور اتنے بڑے بزنس مین تھے، اتنا پائس کہ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ جو زینبیہ سیریا میں یہ بی بی زینب کا جو روزہ جہاں یہ جناب عبداللہ کے ایک باغوں میں سے ایک باغ تھا، فارم ہاؤسز تھے. ایک روایت یہ بھی ہے. بے انتہا بزنس مین، بڑے بزنس مین. ان کا عرب میں بڑا نام تھا، بہت بہادر تھے، بیمار تھے اس لیے کربلا نہیں آئے ساتھ. یہ بیمار تھے اور محمد حنفیہ بیمار تھے. میں آپ کو پوری ہسٹری بتا رہا تھا. جناب زینب کے جو شوہر ہے وہ فرسٹ کزن ہے، امام علی کے بڑے بھائی ہیں جعفر طیار، ہم جن کی نماز پڑھتے. بہرحال تو جناب زینب جب کربلا پہنچی تو کربلا میں کچھ نہیں تھا. بی بی کا آنکھوں میں آنسو آ گئے. 11 محرم کا منظر یاد آ گیا کہ جب ہم چلے تھے تو یہاں صرف لاشیں تھی. ایک ایک چیز یاد آئی. اور پھر چوتھے امام نے کہا پھوپھی اماں آج اربعین کا دن ہے، آج چہلم. بی بی نے کہا آج میرے بھائی کا چہلم ہے، لیکن چہلم پہ ایک آدمی نہیں ہے میرے بھائی کی زیارت کا. جو رکاوٹ ہے آپ فیل کرے کہ یار رزق متقارا رک رہا، یہ کام رک رہا، یہ کام رک رہا، اربعین کی زیارت شروع کر دو. اس کے بعد دیکھو کہ زیارت اربعین کے ارے امام حسین کو سلام کی برکتیں ہیں یار. زیارت تو بہت بڑی بات ہے، زیارت اربعین پڑھو. یہ ہو گیا. کس کی خواہش، کیوں اربعین کو اتنا فورس کیا گیا کربلا میں؟ اگر آپ کے بزنس میں کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے کاموں میں کوئی آبسٹیکل آ رہی ہے، آپ کا کام بنتے بنتے رک جا رہا، اب زیارت اربعین پڑھو اور پڑھ کے دعا کرو مولا حسین سے کہ مولا میں آپ کی یہ اس لیے کہ مولا حسین کی ساری زیارتیں اربعین میں ایک عجیب فرق ہے. زیارت اربعین کا جا کے ٹرانسلیشن دیکھنا، آج ہی جا کے دیکھو، ٹرانسلیشن دیکھو. ٹرانسلیشن میں ہم یہ بولتے ہیں، وٹنس بنتے کہ مولا حسین واپس آنے والوں میں سب سے پہلے آپ ہیں. تصور رجت ہے اس میں. عجیب زیارت ہے مولا حسین کی اربعین کی زیارت، کہ اربعین کی زیارت روز پڑھ، تمہارے زندگی کے آبسٹیکلز دور ہوتے.